ایک دو مسئلے نماز شفع اور نماز وتر کے سلسلے میں اور سحر خیزی کے حوالے سے۔ پہلا مسئلہ نماز شب کی قضا میں ترتیب کی رعایت۔ بعض مؤمنین، بعض نوجوان ممکن ہے کہ سحر کے وقت نماز نہ پڑھ سکے اور وہ نماز فجر کے بعد قضا کرنا چاہے، تو اس میں ترتیب کی شرائط کیا ہے؟ فقہاء نے فرمایا کہ نماز شفع اور نماز وتر میں ترتیب ضروری ہے۔ پہلے نماز شفع پڑھی جائے اور اس کے بعد نماز وتر۔ اس ترتیب کو اگر بدل دیں، پہلے نماز وتر پڑھے پھر نماز شفع، پھر وہ صحیح نہیں ہے، اور باقی ترتیب واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ آپ مثلا قضا میں پہلے نماز شفع پھر وتر پڑھ کے اس ترتیب کے ساتھ، پھر اس کے بعد باقی 8 رکعتوں کی قضا آپ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ نماز شفع اور وتر میں حتماً ترتیب ہونا چاہیے، ادا میں بھی قضا میں بھی ترتیب ضروری ہے، چونکہ یہ دو نمازیں در حقیقت روایات کے مطابق ایک ہی نماز حساب ہوتے ہیں۔ یہ دونوں نمازیں ایک ہی نماز حساب ہوتی ہیں، اور اس میں بھی تیسری رکعت میں یعنی وتر میں قنوت پڑھنے کا حکم ہے، اور دوسری رکعت میں قنوت نہیں ہے۔ چھٹے امام کی حدیث کے سلسلے میں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں، اور فقہاء نے اس پر بحث کیا ہے، جس میں فرمایا نماز مغرب میں بھی دوسری رکعت میں قنوت پڑھیں، نماز عشاء وغیرہ میں بھی دوسری رکعت میں قنوت پڑھیں، لیکن وتر میں تیسری رکعت میں کہا نماز جو ہے قنوت پڑھیں۔ تو یہ جو وتر ہے یہ کبھی ایک رکعت کے لیے جو ہے بولا جاتا ہے اور کبھی 3 رکعتوں کے لیے۔ جب وتر مطلق آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز شفع اور نماز وتر دونوں، اور کبھی جیسے نماز عشاء کی جو 1 رکعت ہے جو بیٹھ کر 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی وتر۔ تو جب فرمایا کہ وتر کی تیسری رکعت میں قنوت پڑھیں تو مطلب یہ کہ نماز شفع میں قنوت نہ پڑھے۔ تو اس لیے یہ احتیاط ضروری ہے کہ نماز شفع میں قنوت نہ پڑھیں احتیاطاً، اور اگر پڑھنا چاہیں پھر اس کے لیے الگ سے ثواب کی نیت کریں، یا دعا کے عنوان سے پڑھیں۔ مثلا قنوت کی نیت سے نہ پڑھیں تو بہتر ہے کہ نہ پڑھیں، اور نماز وتر میں قنوت زیادہ تاکید ہے، اور اس میں طویل قنوت بھی ہونا چاہیے، زیادہ مستحب ہے، اور دعا بھی اس میں ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز شفع اور وتر میں ترتیب کے حوالے سے، ان دونوں میں ترتیب ضروری ہے۔ اور باقی آپ قضا کرنا چاہیں، جب نماز شب قضا ہو جاتی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے وہ 8 رکعتیں، اس کے بعد نماز شفع، اس کے بعد نماز وتر، اسی ترتیب سے قضا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی نماز شفع میں قنوت نہ ہونے کے سلسلے میں بھی سوال کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نماز شفع، حضرت آیت اللہ مکارم اور حضرت آیت اللہ سیستانی، چونکہ نماز شفع اور نماز وتر ایک ہی نماز کی طرح ہے، اس لیے نماز شفع میں قنوت ترک کرنا احتیاط کے مطابق ہے، نماز شفع میں نہ پڑھیں بلکہ نماز وتر میں پڑھیں۔ اسی طرح سے حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا چونکہ یہ 2 نمازیں شفع اور وتر ایک ہی نماز حساب ہوتی ہیں، لہذا احتیاط یہ ہے کہ ان میں فاصلہ بھی نہ ڈالیں، کہ نماز شفع جیسے ہی ختم ہو جائے، جیسا کل عرض کیا، نماز شفع پڑھیں، جب آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سیدھا کھڑا ہو کے نماز وتر کی نیت کریں، بیچ میں تعقیبات، دعا وغیرہ ادھر ادھر دیکھنا یہ چیزیں نہ کریں، فاصلہ نہ ڈالیں۔ خلاصہ آیت اللہ مکارم کے مقلدین کے لیے، آیت اللہ سیستانی کے مقلدین فاصلہ ڈال سکتے ہیں لیکن فاصلہ نہ ڈالیں، بہتر ہے ان کے لیے۔ نماز شب اور نماز شب کا مقام اور اس کی تاثیر کے سلسلے میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، رات کا اٹھنا ثبات قدم میں زیادہ مستحکم، انسان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے، تہذیب نفس کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ یوں سمجھیں کہ نماز شب کے بغیر تہذیب نفس گویا ممکن نہیں ہے، یہ پہلا قدم سمجھیں، بلکہ کہیں مؤثر ترین قدم تہذیب نفس کے لیے، اصلاح نفس کے لیے مؤثر ترین وسیلہ اور ذریعہ نماز شب ہے۔ کل جیسا کہ عرض کیا، آخوند ملا حسین قلی حمدانی 13ویں اور 14ویں صدی کے عالم ہیں، عارف ہیں، فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا طالبان آخرت میں
کوئی بھی کسی دینی مقام پہ نہیں پہنچا الا یہ کہ انہوں نے نماز شب پر گزار کیا ہے اور شب زندہ داری کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے دینی مقام، معنوی مقام حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ مرتضی انصاری کہ جس کا لقب ہے خاتم الفقہا، یعنی وہ ایسی بڑی ہستی ہے کہ مجتہدین ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد مجتہد بن جاتے ہیں۔ شیخ الفقہا بلکہ خاتم الفقہا والمجتہدین کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے 13ویں صدی کے علماء میں سے ہیں اور جو کہ مولا حسین قلی حمدانی کے بھی استاد ہیں، یہ جو ابھی عرض کیا ان کے بھی استاد ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کو نہ صرف ایک وعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، نہ حکم دیتے ہیں کہ نماز شب پڑھا کریں۔ اس میں فرق ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو جب حکم دے، اس کا مطلب ہے بہت سخت تاکید ہے کہ حکم دیتے تھے کہ حتماً نماز شب پڑھا کریں اور سختی سے تاکید بھی فرماتے تھے۔ تو شیخ انصاری جیسی ہستی اس مقام پر اگر پہنچے ہیں تو اسی طرح کے سیر و سلوک کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت آیت اللہ شب زندہ اسی معاصر اسی دور کے بہت بڑے فقیہ کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک طرف اعمال حسنہ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر نیک عمل کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے وہ الگ سے، لیکن وہ عمل جو رات کو انجام دے، وہ عبادت جو رات کو انجام دے، اس کا اثر نفس کی تہذیب اور پاکیزگی میں زیادہ بھی ہے اور محکم بھی ہے۔ رات کو اگر تہذیب نفس کیا جائے، مثلا استغفار آپ صبح بھی پڑھیں رات کو بھی پڑھیں، رات میں تاثیر زیادہ ہے۔ یہی نمازیں جو ہم فجر کے وقت مثلا دن کے وقت پڑھیں رات میں تاثیر زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اولاً اعمال حسنہ کی تاثیر زیادہ ہے، دوماً اگر یہ اعمال حسنہ رات کو انجام دیں تو تہذیب نفس کے لیے زیادہ مفید ہے اور زیادہ مستحکم وسیلہ ہے۔ اور حضرت علامہ طباطبائی انہوں نے فرمایا کہ میں نجف میں پہنچا، ایک مدرسے میں کھڑا تھا، حضرت آیت اللہ مرحوم قاضی سید علی قاضی طباطبائی آیت اللہ طباطبائی کے استاد، انہوں نے ان کے پاس آ کر ان کے شانے پہ ہاتھ مارا اور یہ دو جملہ فرمایا کہ بیٹا اگر دنیا چاہتے ہو نماز شب پڑھو، آخرت بھی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ یہ یعنی خلاصہ یہ تمام وعظ و نصیحت یہی ہے، تمام نصیحتوں کا خلاصہ ان کو انہوں نے بیان فرمایا۔ اب حضرت علامہ طباطبائی جیسی ہستی کہ اگر اس مقام پر پہنچیں اور حضرت آیت اللہ قاضی جیسے استاد اگر ان کو ملے ہیں تو یہ راز یہی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے تہذیب نفس کی۔ آخر میں حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نماز شب کے بارے میں فرماتے ہیں اور اس پر مومنین کو چاہیے کہ زیادہ غور کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہی ہدیۃ المؤمن الی ربہ، یہ مومن کا ہدیہ ہے اپنے پروردگار کے لیے۔ نماز شب مومن کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے اپنے پروردگار کے لیے، تو پھر فَأَحْسِنُوا هَدَایَاكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو اپنے پروردگار کی طرف بہترین ہدیے اور تحفے بھیجا کریں، نہ کہ ناقص، نہ کہ مثلا۔ تو نماز شب کو تھوڑی سی دقت سے پڑھیں کہ میری طرف سے خدا کی بارگاہ میں ہدیہ ہے اور یہ ہدیہ بہتر انداز میں پہنچنا چاہیے خدا تعالی کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ یحسن اللہ جوائزکم، تاکہ خدا بھی تمہیں بہترین جزا دے، ہدیے بہتر بھیجیں تو جزا بھی بہتر ملے گی۔